کی کوئی طاقت تمہیں چھوڑا نہیں سکتی ہے۔ جب جہنم کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور قرآن کی آیتوں سے جب امام حرم گزرتا ہے، قرآن کی آیتوں کو فَبَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ کہ ہم جہنم کے اندر لوگوں کے چمڑیوں کو تبدیل کریں گے، لوگوں کے چمڑیوں کو بدلیں گے تاکہ اس کے عذاب میں کوئی کمی نہ آئے۔ جب قرآن کی آیتوں کو امام حرم پڑھتا ہے تو امام حرم کی ان آیتوں کو اور قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد امام حرم پڑھ لیتے ان آیتوں کو تو مسجدوں کے اندر رونے کی آواز آیا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن تو غور سے سنو، قرآن سے رشتہ جوڑو، ان گانوں سے رشتہ ترک کرو، اپنے موبائل سے گانوں کو ڈیلیٹ کرو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ نے فرمایا جب ہماری آیت مومنوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ آیتیں سنو، آیتیں پڑھو، قرآن سے رشتہ جوڑو۔ اب طوطے کی طرح صرف رٹ لوگے، مدرسہ میں بھیج دیا، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا اور آپ نے کبھی تھوڑا قرآن پڑھ لیا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ قرآن سنو، پڑھو، سمجھو، اس کی تفسیر ہندی میں، انگلش میں، بنگلہ میں، سب میں تفسیر آ گئی ہے۔ کبھی کبھی ایک مرتبہ تو قرآن پڑھ لو کہ تمہارے رب نے تمہیں کون سا پیغام، کون سا میسج تمہیں دیا ہے، کم سے کم اپنے رب کے پیغام کو تو جان لو۔ میرے بھائیوں، تو قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن سے، اور قرآن سے رشتہ جوڑو۔ اگر ایمان والا بننا ہے، متقی بننا، پرہیزگار بننا ہے۔ آج بتائیے مسجد بغل میں اور لیکن ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ کتنے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اگر ہاتھ اٹھوایا جائے تو لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ ہماری بہنوں، کیا تمہارے لیے نماز نہیں ہے؟ لڑکیاں سمجھتی ہے ہمارے لیے نماز ہی نہیں ہے، بس میک اپ کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، کھانا کھانا ہے اور برتن دھونا، بس ہمارے لیے نماز نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ تمہارے لیے بھی نماز ہے، مردوں کے لیے بھی نماز تو عورتوں کے لیے بھی نماز۔ نماز سب کے لیے ہے، جو بالغ ہو چکا ہو اس کے لیے نماز فرض ہے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتی ہو تو میرے بھائیوں آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ نماز، یہ جنت کا یہ پاسورڈ ہے، پاسورڈ۔ آپ کے موبائل میں پاسورڈ لگا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں، ہم نہیں کھول سکتے ہیں، لیکن نماز یہ پاسورڈ ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نماز کا پاسورڈ ہوگا تو کل قیامت کے دن جنت کا دروازہ آپ کھول سکیں گے، ورنہ جنت کا دروازہ کھول نہیں سکتے ہیں۔ اور پاسورڈ یہی نماز 2 4 4 3 4 یعنی یہ سمجھ لیجئے 2 رکعت صبح کی، 4 رکعت ظہر کی، پھر 4 رکعت عصر کی، پھر 3 رکعت مغرب کی اور 4 رکعت عشاء کی۔ یہ 5 ٹائم آپ یہ نمازیں ادا کر لیں، آپ جنت کے دروازے کو کھول سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، جنت کی فکر نہیں ہے بلکہ دنیا کی فکر ہے۔ آج کل نماز پڑھتا آدمی، نماز میں پڑھ رہا تو دھیان لگا، ورے جلدی مولوی صاحب تراویح میں دیکھیے کتنے لوگ تراویح پڑھنے والے۔ ادھر پتہ چلا ہے کہ لوگ اپنے یہاں امام، اپنے یہاں حافظ قرآن کو نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ ارے اتنی لمبی نماز کون پڑھے گا؟ ایک کہنے لگا میں نماز نہیں، ایک کہنے لگا کہ میں تراویح میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ بیوی کہتے ہیں کیوں؟ کہا کہ روزہ رکھوں گا تو کام نہیں کر پاؤں گا، کام نہیں کر پاؤں گا تو تمہارے لیے چوڑیاں، تمہارے لیے میک اپ کے سامان کون لائے گا؟ عید میں کیسے پہنو گی؟ بیوی کہتی چلو چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن تم نماز پڑھ لینا۔ نماز وہ بھی تراویح کی نماز؟ ارے نہیں نہیں نہیں، اتنی لمبی لمبی رکعت حافظ صاحب پڑھاتے ہیں، میرے پیروں کے اندر سوجن پڑ جاتا ہے، تھک جاتا ہوں، میں تراویح کی نماز نہیں پڑھا۔ اچھا تو روزہ بھی نہیں رکھے گا، تو نماز بھی نہیں پڑھے گا، تو افطاری کرے گا،
کہتا دھڑلے کے ساتھ، کافر تھوڑی افطاری تو کروں گا، میں تو پکا سچا مسلمان ہوں۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت، یہ ہے ان کا ایمان۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، آج تراویح کی نماز ہمارے یہاں حافظ قرآن کو رکھ کر کے پڑھایا نہیں جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، ساؤتھ میں جاؤ، کرناٹک میں جاؤ، آپ اتر پردیش وغیرہ میں جائیے، آپ کو پتہ چلے گا ایک ایک حافظ قرآن کو رکھ کر کے۔ میں حیدرآباد وغیرہ بمبئی اور ان جگہوں میں جب جاتا ہوں، حیدرآباد میں تفسیر کرانے کے لیے ایک پارہ آرام آرام سے امام صاحب حافظ قرآن صاحب پڑھاتے ہیں تراویح، اور اس ایک پارے کی تفسیر میں کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں 2-2 3-3 گھنٹہ تک پوری پبلک، اور جس جگہ میں تھا وہاں پہ 1000-2000 عورتیں یہ پورا تراویح وہ پورا کا پورا پڑھا کرتی تھی، 2000 عورتیں، اور ساتھ میں جو میں تفسیر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کرتا تھا، اس وقت تک تمام عورتیں رہ کر کے قرآن کی تفسیر سنا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں اور ہماری بہنیں قرآن نہ پڑھتی ہے نہ سنتی ہے، نہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول ہے، تو بتاؤ مسلمانوں ہمارے سماج کے اندر ایمان کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن سے تعلق بناؤ، اپنے موبائل سے گانوں کو ڈیلیٹ کرو، اپنے موبائل سے بےہودہ چیزوں کو ڈیلیٹ کرو، اور اسلامی ویڈیوز کو اپنے موبائل کے اندر لانے کی کوشش کرو، تب آپ کا ایمان تازہ ہوگا، تب آپ کا ایمان بڑھے گا، تب آپ متقی اور تب آپ ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ کو ایمان والا بننا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر۔ اگر مومن بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ اے میرے بندو، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور مالدار بنا دیں گے۔ ہم تمہیں آج اگر تم نے لکھ پتی بنایا ہے، اور اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا تو ہم تمہیں کروڑ پتی بنا دیں گے۔ آج ہم نے تمہیں ایک بیٹا دیا، اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا تو اور زیادہ بیٹے نوازیں گے۔ آج اگر ہم نے تمہیں ایک بیٹی دی ہے تو میرا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں بیٹیوں سے نوازیں گے، بیٹوں سے نوازیں گے، ہم تمہیں بلڈنگیں دیں گے، ہم تمہیں گاڑیاں دیں گے۔ ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کر، ورنہ یہ بیٹے تیرے نافرمان ہو جائیں گے، یہ بیویاں تیری نافرمان ہو جائیں گی۔ اگر تم نے شکریہ ادا نہ کیا تو میرے بھائی کیوں تمہاری زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا، تیری زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا، تیری زندگی سے سکون ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر۔ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان سے، جیسے زبان کوئی آدمی کچھ دے دیا، 11:30 بجے ختم کرنا ہے۔ کوئی آدمی نے کچھ دے دیا تو ہم اور آپ کیا اپنی زبان سے بولتے ہیں؟ وہ انگریز تو چلا گیا، لیکن اپنی بھاشا اور اپنی رسم سب کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ تھینک یو بول لو، تھینک یو۔ کیا کہنا چاہیے؟ اگر آپ کی کسی نے مدد کی، آپ کٹیہار گئے اور آپ کا پرس گر گیا اور اٹھا کر کے آپ کو دے دیا، لیجئے بھائی صاحب آپ نے پکڑ گئے ہو میرا پرس، آپ کو ملا وہ پرس، تو آپ اس کو لینے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ تھینک یو۔ اگر غیر مسلم ہے تو چلو بھائی تھینک یو، کسی مسلمان نے یہ کام کیا تو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء، یہ کہنا چاہیے، لیکن یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہ تھینک یو اور شکریہ بھی نہیں کہتا ہے۔ انسان دے تو تھینک یو، اللہ دے تو کچھ بھی نہیں۔ آج حالات دیکھیے، اور اگر کسی لڑکی نے اٹھا کر کے دے دیا تو، وہی پرس کسی لڑکی نے دے دیا تو تھینک یو چھوڑیے، چلیے نا میڈم، چلیے نا ناشتہ کرا دیں گے، نمبر کیا آپ کا دیجئے نا، ہم آپ کی بہت ساری ہیلپ کریں گے۔ ہیلپ کیا کریں گے؟ وہ پتہ چلے گا یہ خود زیادہ ہیلپ کا مستحق بن گیا ہے اور خود اپنی زندگی کو اس نے برباد کر ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل شکریہ ادا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ شکریہ ادا کرنا ہے تو محمد رسول اللہ سے سیکھ۔
ایسی زبان بنا لیتخذ قلبا شاکرا، ایسی زبان بنا کہ تیری زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کر، ولسان لیتخذ قلبا شاکرا، ایسا دل بنا جس دل سے اللہ کا نام لیا جاتا ہو، جس دل پر اللہ کا نام آتا ہو، ولسانا ذاکرا، ایسی زبان بنا جس زبان سے صرف اللہ کا نام آتا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا نام لے لے، رب کا نام لے لے، رب نے بیٹا دیا اللہ کا نام لے، بابا کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلڈنگ ملا بلڈنگ بنا لیا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کر۔ حضرت سلیمان کے سامنے جب وہ بڑا سا جب وہ بڑا سا بیٹھنے والا جب وہ لے کر کے آیا، عرش لے کر کے آیا، بہت بڑا بیٹھنے کا ایک بہت بڑا عرش تھا، بہت بڑا بیٹھنے کی جگہ تخت تھی میرے بھائیوں، اس کو جب لایا گیا حضرت سلیمان نے جب اپنی نظروں سے دیکھا تو اللہ کا شکر اس انداز سے کیا، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید۔ یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا پاور ہے، یہ نہیں کہا یہ تو میرے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ دیکھتا ہے کون سا بندہ میری شکر ادا کرتا ہے، کون سا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے، یہ تو اللہ چیک کرنا چاہتا ہے، یہ تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر مومن بننا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، ایمان میں اور بڑھوتری ہوگی، اور اگر ایمان والا بننا ہے تو تیسرا کام آپ کو اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسا دوست لانا ہے جو ایمان والا ہو، ایسی سہیلی بنانا ہے جو سہیلی پردہ کرنے والی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو اور اسلام سے تعلق رکھنے والی ہو۔ ایسے لڑکوں سے دوستی کرو گے جس کے پاس 10 گرل فرینڈ ہو تو کیا ہوگا؟ سوچے گا ایک تو ہمیں دے دو، آج کچھ نہیں تھا، کچھ دنوں کے بعد اس کے پاس بھی 2-4 گرل فرینڈ ہیں۔ لڑکیوں کے پاس ایک بھی بوائے فرینڈ نہیں، اس کی سہیلی کے ساتھ کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ اب سہیلی کی دوستی، سہیلی اپنے تمام راز کی باتیں بتا رہی ہے، تمام باتیں بتا رہی ہے۔ اب یہ دیندار لڑکی اگر ایسی لڑکیوں سے دوستی کی تو کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کی زندگی میں بوائے فرینڈ آ جائیں گے، وہ بھی چپکے سے ملنے کے لیے کھیتوں میں جایا کریں گی، وہ بھی جنگلوں میں جائیں گی، وہ بھی ریسٹورنٹ میں جایا کریں گی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا لوگ تو آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جیسا دوست ویسا وہ آدمی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ایسا دوست بناؤ، ایسی سہیلی بناؤ، ایسا فرینڈ بناؤ جو دوست دیندار ہو، جو دوست متقی ہو، جو دوست پرہیزگار ہو، جو دوست تقوی والے ہو۔ ایسے دوستی کرو گے تو نمازی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، دیندار بن جاؤ گے۔ اگر تم نے شرابیوں سے دوستی کی تو آج نہیں تو کل تم بھی شرابی بن جاؤ گے، اگر تم نے جواڑیوں سے دوستی کی تو آج نہیں تو کل تم بھی جواڑی بنو گے، اگر تم نے بے پردہ کرنے والی لڑکیوں سے دوستی کی تو آج نہیں تو کل ہماری بہنیں تم بھی بے پردہ ہونا شروع ہو جاؤ گی۔ اس وجہ سے محمد رسول اللہ کے فرمان کو دل سے لگاؤ، رسول کے فرمان کی اطاعت کر، رسول سے رشتہ جوڑ۔ اللہ کے نبی فرماتے من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو ایمان والا بننا ہے تو ایسا دوست اپنائیے جو دوست دیندار ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، جو دوست آخرت کے فکر کرنے والا ہو، جو دوست حلال رزق کمانے والا ہو۔ ایسے دوست کو اپنا دوست بنائیے، تب آپ ایمان والے بن سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیے جلسے میں چلے جائیں گے ایمان والے بن جائیں گے، نہیں۔ چوتھا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے، اگر ایمان والا بننا ہے یا ایمان
کو چارج کرنا ہے، چارج کرنا ہے. ابھی ہمارا چارج کم ہو گیا ہے، اب اس کو چارج اگر کرنا ہے تو میرے بھائی